الرحیم لقد کرمنا بنی آدم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ دی بے شمار حمد و ثنا، لاکھوں کروڑوں لا تعداد درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو بہت عزت بخشی، بہت تکریم بخشی، عزت کا تاج پہنایا، سب مخلوقوں میں افضل بنایا۔ 18,000 مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی، ادھے چو انسان نو اشرف المخلوقات بنایا، ہر چیز نو ادھے واسطے مسخر کر دیتا، یعنی کہ ادھے تابع کر دیتا۔ ساری کائنات ادھے واسطے بنائی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو اس نوع دے وچوں پیدا فرمانا سی، اس واسطے اولاد آدم نو بہت عزت تکریم بخشی۔ ہن اسی اولاد آدم ہے، سانو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سانو عزت دا تاج پہنایا، سب مخلوقاں تو افضل تے اشرف بنایا، سب مخلوقاں نو آدم علیہ السلام دے اگے چھپایا، سجدہ کروایا، تعظیم۔ کیا اسی بھی اس مقام تک پہنچے ہیں یا دی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ جو اللہ تعالیٰ چاہتا، جس مقصد واسطے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اتنی عزت بخشی، تو اپنا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانہ دے وچوں بنایا، تو کیا انسان بھی اپنے آپ کو اس قابل بنا رہا ہے کہ میں بھی مخلوقات دے وچوں اشرف ہوں، یا اودے تو بھی نیچے گرتا ہے؟ اس واسطے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو پہچانا، اس نے اپنے اللہ کو پہچانا۔ تو معرفت الہی مقصد ہے انسان کی تخلیق دا کہ اللہ دی معرفت حاصل کیتی جائے، اللہ دی پہچان اتھے رہندے ہویا کر لی جائے، تاکہ کیونکہ وہ سامنے جا کے کھڑے ہونا تھے جواب دہی ہونی، تو جن اتھے پہچان نہ آئی پھر اگے کی پہچان آئے؟ تو اللہ دی پہچان اللہ تعالیٰ میں ایک مخفی خزانہ سا کنت کنزا مخفیا فاحببت فعرفا فخلقت الخلق، میں ایک چھپیا ہوا خزانہ سا، میں چاہیا میں نے محبت ہوئی اس گل دی، عشق ہویا کہ میں پہچانا جاواں، میری پہچان ہو جائے، میری معرفت لوگوں کو حاصل ہو جائے، تو میں مخلوق نو پیدا فرما دیتا۔ گویا مخلوق نو پیدا فرمایا اپنی معرفت، اپنی پہچان واسطے، اپنی پہچان واسطے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمایا۔ میری پہچان انہوں نے ذریعے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جن نے مینوں ویکھیا انہیں حق ویکھیا، یعنی اللہ نو ویکھیا۔ اللہ ویسے تے نظر نہیں آئے گا، آپ نو آئینہ حق بنایا، آئینہ بنایا اپنا کہ آئینے سے دیکھو گے تو اپنا آپ نظر آئے گا، حق نظر آئے گا، اللہ نظر آئے گا، وہ صورت دے وچ اللہ نو ویکھنا۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی تے اللہ دا دیدار کر رہے ساڈے واسطے، اللہ تعالیٰ نے میں رکھو تسی مینوں ویکھ ارا برہان ربکم، تسی اپنے رب دی دلیل ہو، برہان ہو دے ہون دی دلیل ہو۔ تو انسان افضل مخلوقات، اشرف، سب تو اعلیٰ، اللہ تعالیٰ نے کائنات انسان واسطے بنائی ساری، انہوں اپنے واسطے بنایا کہ پوری کائنات سے اللہ تعالیٰ نے تسی شمار ہی نہیں کر سکو گے کنیاں نعمتاں تہاڈے واسطے پیدا کی، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کیسے کیسے جانور، درندے، خون خوار، ہیوی قسم دے، انسان قابو پا سکتا سی؟ کدی نہیں سی پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیتا ہے ساری چیزاں، جو زمین و آسمان دے درمیان سب کچھ انسان دے تابع کر دیتا،
ایک نکیل پائی تے چھوٹا جا بچہ اونٹ نوں لے کے جا رہا، ہاتھی نوں لے کے جا رہا، تابع کیتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، انسان کی غذا واسطے کی کچھ اللہ تعالیٰ نے کہڑیاں نعمتاں کوئی گن نہیں سکتے جنیاں نعمتاں نے انسان دے واسطے، غذا واسطے۔ چاند سورج اور تارے ہیں ضیاء کے واسطے، روشنی واسطے۔ اللہ تعالیٰ سورج نہ ہوئے تو کی بنے؟ کدی سوچو اگر سورج نہ ہوئے تو کی ہوئے؟ تارے بھی نہ سورج بھی نہ ہوئے، رات نو جدوں تارا کوئی نظر آندا، اندھیری رات ہوئے جنگل چ انسان ہوئے تو کی ہوئے گا؟ کوئی رستہ ملے گا؟ رستہ نہیں مل سکتا، بھٹکدا پھرے گا۔ رستہ روشنی سے ملتا ہے، اندھیرے چ رستہ نہیں ملتا۔ تو پہلے ہوں تو گھڑیاں آ گئی، کئی کچھ آ گیا، پہلے لوگ رات نو تاریاں دے ذریعے اپنی سمت کا تعین کرتے سن، رستے کا تعین کرتے سن۔ تارے نو ویکھ کے ٹائم کا پتہ چلتا ہے، وہ تارے نو ویکھ کے تہجد واسطے اٹھتے سن، اذاناں دیندے سن۔ تو بلا مقصد کوئی چیز اللہ نے پیدا نہیں کی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ یا اللہ تو کوئی چیز بیکار پیدا ہی نہیں کی، ہر چیز کا کوئی مقصد۔ ایک تنکا بھی پڑھیا پیا رکھتے وہ بھی بیکار نہیں ہے، وہ بھی کوئی مقصد ہے، وہ بھی کارآمد ہے۔ اور جنہوں نے وہ علم دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے پتہ ہے، انہوں نے گورے بھر پر دکانوں سے رکھے ہیں گھاس پھوس دے، وہ انہوں نے شفا بیماریاں نے، لیکن جنہوں علم الابدان ہے انہوں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کسی نے علم الادیان دیتا ہے، دینوں کا علم دیتا ہے، تو کسی نے علم الابدان دیتا ہے، علم تو بہت سارے انہوں نے پتہ ہے۔ تو سانو کم سے کم علم الادیان سارے دینوں کا علم نہیں تے اپنے کا تو ہوئے نا، یہ تو پتہ ہے نا۔ وہ ہے کہ چاند سورج اور تارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، ساری کائنات تیرے واسطے بنائی ہے، تینوں اپنے واسطے بنایا۔ تو اپنے واسطے جو اللہ نے بنایا ہے، انیاں نعمتاں دیتی ہیں، نہ کوئی دیتا ہے، تو یہ سب تو پہلے تو وہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ہر وقت، زبانی بھی عملی طور تے کی شکر ہے کہ وہ حکمات چلیا جائے، انہیں حکم دیتے ہیں جہے وہ چلنے کی کوشش کرے، چلے جنہ بھی زیادہ چل سکتا چلنا چاہیے، یہ شکرانہ یہ ادا ہوئے، وہ نعمتاں نے سی نعمتاں استعمال کرنے تو وہ شکرانہ ہے کہ وہ حکمات چلیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اسلام دے پورے داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو دی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ ایک دو کام کر چھڑے باقی پرواہ نہیں۔ اسلام تے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو ایک ہے اپنی معرفت، انسان نو پہلے اپنی پہچان کرنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن پاک دے بار بار ارشاد فرمایا، دسیا کہ انسان تو کی اپنے آپ تے غور سے کر کہ تو میں اتنا کچھ تیرے واسطے کیتا، تو میرے سامنے کھڑا ہو گیا، میرے مقابلے سے کھڑا ہو گیا، اپنے آپ میں خدا ہی بنا کے لگا پھرنا، میری تابع داری کرنی پہ تو ساری دنیا کو اپنے تابع کرنے کے چکر سے پیا، پہلے میرے تو تابع داری کرنا، پھر کائنات ساری تیرے تابع ہو جائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، انہوں نے غلامی چاہ، میری تابع داری کرنا مطلب کہ میرے محبوب دی فرما برداری کرو۔ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول دی اطاعت جڑی اللہ دی اطاعت ہی۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز تمہیں رسول دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نہیں کسی نے آگے فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکاتاں دو، نفل پڑھو، صدقے دو، خیراتاں کرو، اللہ تعالیٰ نے کسی نے نہیں کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک سے کلوایا۔ تو فرمایا کہ جو چیز رسول دے، یعنی رسول اپنے کولوں نہیں دے رہا، وما ینطق عن الہوا، وہ اپنی مرضی نال لب بھی نہیں لاتا، وہ اپنی مرضی نال نہیں تانوں کچھ کہہ رہے۔ وہ کہندے کافر کہندے سی رات نو جناب بنا لیندے نے تاں رات نو اپنی گلاں بنا لیندے تے سویرے اٹھ کے سانوں سنانا شروع، اللہ تعالیٰ نے نہیں، وہ اپنی مرضی نال تے لب بھی نہیں ہلاندے، وہ جو کچھ بولدے نے ان ہو الا وحی یوحا، جو میں وہی کرنا، جو میں کہنا وہی بول دے۔
میری مرضی اپنی مرضی نال نہیں بول دے ہو. تو اس لیے جو چیز تمہیں رسول دے جڑا حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے لو، یعنی وہ تے عمل کرو. لے لو کا کی مطلب ہے؟ وہ تے عمل کرنا ہے. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے منع کرے اسے رک جاؤ. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھے کاموں دا حکم کرو، برائیاں تو بچو. اور لوگوں کو یہ دسو یہ چیز دا. تو ایک اپنی پہچان ہے. سانو پتہ ہی نہیں، سانو دنیا تے آن دا مقصد ہی نہیں پتا. اسی دنیا تے کی لینا ہے؟ اسی یہی سمجھا کھاؤ پیو اپنی جناب پیداوار وداؤ، یعنی بچے پیدا کرو، بس ختم کہانی. زندگی دا یہی مقصد ہے. یہ مقصد نہیں ہے. یہ جانور بھی کر رہے ہیں، یہ بھی اس عظیم مقصد دے وچوں یہ بھی چیزاں شامل ہیں. یہ فضول نہیں ہے، یہ نہیں کہ یہ کام نہیں کرنا. یہ بھی اس اصل مقصد کچھ ہو رہے. یہ بھی زندگی کا ایک جو دیکھ حصہ چھوٹا جاتا ہے. لیکن یہ ہس کے یہ چکر چ پی گئے اللہ تو نہ رہ جانا، اللہ تو دور نہ ہو جانا. انما اموالکم اولادکم، تو دنیا دا مال اور اولاد فتنے سے نہ پا دے. یہ وجہ تسی فتنے سے نہ پی جانا، کتے خدا تو دور نہ ہو جانا، اللہ کے رسول تو دور نہ ہو جانا. تو ایک مقصد نہیں سمجھے گی. پتہ نہیں اسی دنیا تے کیوں آئے ہیں. اتنے کسی کو کوئی دس سکتا میری کنی بقایا عمر؟ کوئی دس سکتا کسی کو پتہ میری بقایا عمر کنی؟ تو پھر اگے کتنے جانا؟ اس تو بعد کی ہونا؟ سارا جواب دہی ہونی ہے، کچھ پرتیت ہونی ہے. تو پھر انسان دوڑ نہیں سکے گا کسی پاسے. موت دے وقت ہی فرشتہ پیروں دے ناخن انگوٹھیاں دے ناخناں سے شروع کرے گا روح کھچنی، تاکہ کتے دوڑ نہ جائے، کتے بھج نہ سکے. وہ پیر ہی جتوں روح نکل گئی وہ مردہ ہوتا گیا. وہ انہیں جی کٹ وڑ دیتا نالوں صحیح کٹیا، وہ بے حص ہو گیا، وہ جان ختم ہو گئی، وہ حرکت نہیں کر سکے. پیراں سے روح کرنی شروع کر دیا تاکہ کتے نس نہ سکے. کہنا نس کے بخان ساری امت نسیا پہ ہے نا، خدا تو دور، وہ حکماں تو دور رہے ہیں، اپنی من مانی کی ہوں نسا کتنے نسے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ٹھیلے دیتی ہوں دنیا دے وچ. اسی کہنا یار اتنا کچھ کر لیں ہوتا ہی کچھ نہیں. اللہ انہوں پکڑ نہیں کرتا. دوسرے دے متعلق سوچنے، اپنے متعلق نہیں سوچتے کہ اسی کی کچھ کر رہے ہیں. تو خدا سانو اگر پکڑ نہیں کر رہے تو بڑی خاص رحمت ہوتی کہ سانو انہیں موقع دیتا ہے کہ توبہ کر لیں. توبہ کا موقع دیتا ہے، چانس دیتا ہے اللہ تعالیٰ بار بار. انہیں ایک ٹائم مقرر کرتا ہے، اس ٹائم تک پوچھ لے گا. فرمایا کہ تمہیں وقت مقررہ تک مہلت ہے، تو اس تو بعد تسی میرے کو ہی آنا، کتے پاسے نہیں جا سکتے. تو کرتا جاندہ روح اخیر تے اکھاں جو کڑے گا تاکہ سارا تماشا دیکھے، اپنی اکھاں نال دیکھے اپنا آپ تماشا. تو انسان اینا کو بے بس مجبور ہے. کی کر سکتا ہو؟ اسے کرے نا کچھ، کوئی بھی کی کر سکتا. ہاں اللہ والے نشانہ نے کہ جنہیں اللہ نو راضی کیتا دنیا تے، اللہ دی پہچان کر لی، وہ محبوب نو راضی کیتا، اللہ نو راضی کیتا. انہوں نے واسطے اللہ تعالیٰ نے ثانیہ پیدا فرماتی. انہوں نے روح انجے ہوئے کہ جی مکھن چو وال کھچی لیتا بات، نہ وال نو تکلیف نہ مکھن نو. مکھن چو وال کرنا ہوئے کڑیے دے کوئی تکلیف ہے مکھن نو یا وال نو؟ مومن جیڑے او دے بندے ہوں گے. اسی نفس دے بندے بنے ہیں، اسی اپنے نفس دی پوجا کرنے جو اپنے سارے دل چ آندا ہے اسی او کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ دے حکم نو نہیں ویکھدے کہ اللہ دا کی حکم ہے. اپنے نفس جو کہہ رہا ہوندا اندروں کہہ رہا ہوندا ہے وہ اسی کرنے ہیں. تے پوجا تے نفس دی کرنے ہیں. تو نفس دی پہچان ہے، یہ پہچان کیویں کرنی؟ یہ پہچان اللہ والے کرانا. یہ پہچان آئے گی تو پھر اللہ دی آئے گی. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اسی تے پیران بنایا کہ جب مصیبت پہ آئی، کوئی بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، کاروبار بند ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، گئے پیر کو یہ دعا کرو، نظر نیاز پیش کی تھی، انہیں دعا کر دیتی، تویز دیتے، دم کرتے جاؤ جی اللہ اللہ خیر صلی. وہ مقصد کا پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نہ پتہ ہوئے گا تو پھر حاصل کرنا. پتہ ہی نہیں تو حاصل اسی کی کرنا. اس پاس سانو لایا نہیں گیا تو نہ اسی لگے. تو اس واسطے اس مقصد نو پتہ کرنا ہے اور وہ حاصل کرنا ہے، وہ پہچان کرنی اپنی. تو ہے کہ انسان جو ہے نا دو چیزاں کا مجموعہ ہے. ایک تو ہے ظاہری وجود ہے، یہ ہی نفس کہتے ہیں. ظاہری وجود ہے، خاکی وجود، اگ پانی مٹی ہوا دا بنیا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی اے جبریل جا زمین تو ایک مٹھی مٹی دی لے آ.
تے جتھے خانہ کعبہ اتھوں مٹھی لے گئے سی تے پھر اودا خمیر تیار کر کے تے آدم علیہ السلام دا وجود تیار ہویا اس مٹھی خاک مشتے خاک او دے چ ساڈے جسم بنے تو ہوں خاک مگر ہاں تو میں مٹی ہاں تو میں خاک لیکن مگر عالم انوار سے نسبت ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے ہاں تو میں مٹی خاکی ہاں پر میرا تعلق عالم انوار دے نال ہے ایک چیز تیری ہے جسم ہو گیا ایک ظاہری وجود ہو گیا تے ایک دے چ روح ہو گئی او دا تعلق کتھے ہے عالم انوار دے نال روح دا تعلق عالم انوار دے نال ہے اس وجود دے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق اللہ آدم والا صورت میں نے آدم کا اپنی صورت پہ پیدا فرمایا حدیث قدسی قرآن دی آیت نہیں سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مطلب قرآن دی آیت نہیں حدیث قدسی بھی اللہ نے فرمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی صورت یہ صورت کی دی ہے اللہ نے اپنی صورت عطا کی تھی سانو اے پہچان ہے شخص پہچان بشر بشرہ وجود ہے ظاہری بشر اس واسطے کہا جاتا ہے اے صورت اینو بشر کہنا اے پہچان ہے انسان دی تو اے دے وچ جیڑی چیز ہے ہن اے کی حقیقت کی ہے کچھ نہیں اے تے گندے نطفے تو بنے اور بار بار اللہ تعالیٰ مانا ہے سوچ تو ہے کی تیری پیدائش کی میں ہوئی ایک گندے نطفے تو جیڑا کپڑے لا جائے کپڑا نہ پاک جسم لا جائے جسم نہ پاک تیری تے اے وقت ہے پھر صورت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی صورت دیتی تے اے دے اندر جیڑی چیز ہے اصل جو کچھ بھی ہے وہ کی روح من امر ربی روح اللہ دا امر ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي جدوں میرے چ اپنی روح داخل کرنا بت بنا کے رکھے ڈھانچہ بنا کے 40 دن پیار ہے شیطان وچوں گزریا نفرت تو گھر تے نہ تھوک سوڑ دیتی اے نافرمانی بنی ایتھے تھوک سٹیا گھر تے نفرت نال ایک ہی بنا دیتا انہوں اپنی باتاں دے بڑا ناز تے مان سی بڑا غرور تے تکبر دا بھریا ہویا سی باتاں دی وجہ فرشتیاں دا بھی استاد بنیا ہویا سی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے ایتھوں مٹی کڈو شیطان دی تھوک پے گئی ایتھوں مٹی کڈی تے ناف بنا ایتھوں نماز دے ہاتھ اتھے بنی رہے ناف دے تے گھٹ کے بنا کیونکہ سارے شیطانی نفسانی خیالات ایتھوں اٹھ رہے اینو دبا کے رکھو تو اپنی روح وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي جدوں میں دے بنا لیا نا خوشک ہو گیا تیار ہو گیا وجود مبارک میں جدوں میں دے چون اپنی روح داخل کر اپنی روح میں نے بعد میں ترجمہ کیا اپنی طرف سے روح صوفیہ اکرام نے ایک ترجمہ کیا اپنی روح داخل کر فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ پھر تسی انہوں سجدہ کرنا یہ مطلب ہے مٹی کے بوتوں میں سجدہ نہیں سی گا اس چیز میں سجدہ سی وہ کی سی روح من امر ربی اللہ دا امر جاری ہو گیا دے روح داخل ہونا مطلب ہے کہ اللہ دا حکم جاری ہو گیا اس وجود دے وچ اللہ دا امر جاری ہو گیا میری وقت ویلیو کچھ نہیں سی مٹی خاک سی پتلا سی ہل جل نہیں سی سکتا کچھ بھی نہیں سی اج بھی جب روح اللہ تعالیٰ اپنے کو واپس بلا لینا تے اے مٹی دا بت پیا دا نام ہی ختم ہو جاتا میت ہو جاتا نام نو کو نہیں رہندا پھر ختم میت نو غسل دیو میت نو انج کرو نا ختم ہو گیا ایدی وقت کی کہ او غسل دین والا جتن مرضی پر سیٹے دے جاوے ٹھنڈا پانی لاوے گرم لاوے سخت ہاتھ لاوے نرم لاوے کوئی ہل جول ہے حرکت نہیں کر سکتا تراج نہیں کر سکتا کہہ نہیں ساروں پتہ لگ رہا ہوں پتا کیونکہ روح دا تعلق قائم ہوتا ہے روح پاویں عالم بالا چلی جائے لیکن وہ تعلق قائم رہتا ہے جسم دے نال وہ کچھ بول نہیں سکتا کچھ کر نہیں سکتا تے اے تے حقیقت ہے ساری تے پھر وہ وجود بھی کہڑا ساڈا اپنا ہے اللہ تعالیٰ نے صورت بھی اپنی عطا کی تھی تے روح بھی اپنی عطا کی تھی تے ساڈا کی ہوا ہے یہ دو ہی چیزاں نے روح تے جسم ہے اور روح دا اپنا جسم ہے روح دا بھی ایک وجود ہے بیان ہی اس جسم دے مطابق ہے ایک وال دا بھی فرق نہیں ہے روح دا اپنا جسم
اس جسم کے مطابق جی تھی ستے ہوں تا جسم جسم چارپائی تے پیا انہوں کوئی پتہ نہیں کسی چیز کا تے روح تاری کتے پھر رہی وہ تسی ایسے وجود نہ پھر رہے ہو نا اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو کدی اس وجود تے اس وجود چ فرق نظر آیا خواب جو اسی اپنے آپ کو دیکھنے ہیں کہ اسی اللہ سارے لے جائے مدینے پاک سارے خانے کعبے کے طواف کرائے خواباں نے سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کرو خواباں نے ہاں جی تو اس ویلے جہاں وجود اسی دیکھنا ہے وہ کہڑا ہوں وہ علیحدہ تو نہیں ہوں اس سے تو نہیں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہونے وہ روح کا وجود ہوں تو بھائی وہ پہچان کرنی اپنی کہ اسی صرف کھان پین تے بچے پیدا کرنے واسطے نہیں اتنے آئے دنیا دے او دی پہچان کرنی ہے وہ کی چیز ہے او دی انہوں تقویت دینی ہے انہوں پالنا ہے نال اس وجود دی طرح اس وجود انہوں بھی پالنا ہے اے دی غذا مادی چیزاں نے کیونکہ وجود مادی چیزاں دا بانے آگ پانی مٹی ہوا دینا تیار ہویا وہ وجود اللہ دا نور ہے تے او دی خوراک بھی نور ہے انہوں ذکر الہی دے نال پرورش کرنی ہوتی بچہ پیدا ہوتا کھانے چیزان تے اقامت کہی جاتی او دی روح دی غذا ہے پہلی کٹی ہوتی ایس جسم دی پہلی کٹی دیتی جاتی اس جسم دی پہلی کٹی دیتی جاتی پھر اس او دے واسطے کلمے دیاں لوڑیاں اللہ او دے ذکر سناندیاں ماما تے بڑیاں ہو کے بھی اے جڑی محفلانے دا مقصد یہ ہوئی ہے کہ روح نو تقویت ملے روح نور ہے ذکر نور ہے محفلہ چ نور تقسیم ہوتا ہے نور حاصل ہوتا ہے اللہ دا نور ہوتا ہے اس روح نو تقویت تے پاور ملتی جس طرح انسان بیمار ہو جائے تو جا کے انجیکشن لوا کے آتا ہے تے انہوں خوراک دیتی جاتی ہے جسم کو صحیح کرنے واسطے اس طرح روح جدو خدا تو دور ہوتی غافل ہوتی جاتی ہے اپنی اصلیت تو اصل تو دور ہوتی ہے اپنی اصل تو دور ہوتی جاتی ہے دنیا دی غلاظتاں چ پھس کے دنیا دیاں اودا چ پھس کے تو پھر انہوں محفل دے ذریعے انہوں انجیکشن لایا جانا تو انہوں خوراک دیتی جاتی محفلوں دے اللہ دا نور آ رہا تو وہ روح نو تقویت مل رہی ہوتی وہ اندر ذوق شوق ودنا شروع ہو جاتا پھر اللہ دی اطاعت اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دا جذبہ پھر بھی دار ہو جاتا تھوڑی جی بھی انہوں جیسے کمزوری آندی تھوڑی جی بھی غفلت آندی ہے تو اللہ دا نور آندا تو غفلت دے پردے ہٹ جاندے ہیں اس واسطے حکم ہے کہ محفل مجال سے ذکر کو لازم پکڑو حدیث شریف ہے تو مسجد نبی شریف دے وچ بھی محفل ہوندیاں سن اثر تو بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر دیاں میں ہر جمعرات کو مقرر کر دینا سن ہن چونکہ اتوار دی چھٹی ہوندی اسی آسانی واسطے اتوار کرتے ہیں تو صبح صبح دا رکھے کہ سارا دن اپنا جو باقی معاملات ہیں انہوں نے دیکھو پورے کرو تو صبح دا آغاز ہی اللہ دے نام تو اللہ دے ذکر تو ہو جائے تے خیر و برکت شامل حال ہو جائے برکتاں اللہ دی حاصل ہونے شروع ہو جائیں ذکر دیاں برکتاں حاصل ہونے شروع ہو جائیں تو یہ ہے کہ پیر و مرشد اصل مقصد ہے کہ انسان وہ دی پہچان کرانا معرفت نفس اور معرفت الہی دا درس ملتا ہے انہوں اپنی پہچان اور اللہ دی پہچان کرائی جاتی ہے انہوں معرفت کہنا تو اس واسطے محفلہ نہ چھڑو محفلہ دور نہ ہوئی گویا سمجھ لینا کہ اسی اللہ تو دور ہو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے صراط الذین انعمت علیہم دعا کرنے کی اللہ سام سیدھا رستہ دکھا سیدھا رستہ انہاں لوکاں دا جنہاں تے تیرا انعام ہویا کہ انہاں کولوں دور رہاں گے تے پھر غیر المغضوب علیہم الضالین تے بچا انہاں لوکاں کولوں جنہاں تے تیرا غضب ہویا تے جڑے مغضوب ہوئے تو انہاں کول بچا تے بھائی او اس دوویں چیزاں حاصل ایویں نہیں ہوندیاں گھر بیٹھے نہیں حاصل ہوندیاں محفل مجلس صحبت دے نال حاصل ہوندیاں اگر اللہ والے سوچ بیٹھو گے تے او خود کچھ بن جاؤ تے اگر غلط لوگوں کی محفل چ بیٹھو گے گمراہوں کی محفل بیٹھو گے تو پھر تو گمراہی ہونا نا اس واسطے یہ اللہ تعالیٰ نے سارے واسطے کیسے انتظام کیتے ہیں جگہ جگہ محفل ہو رہی ہوندیاں نے وہ ذکر ہو رہے ہوندے نے تے رہنما جڑے رہنمائی کر رہے ہوندے نے لیکن جو کوئی جائے نہ تو گھر جا کے گھر جا کے تو کی رہنمائی کسی بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ سانو معرفت نفس اور معرفت الہی عطا فرمائے اور سارے تے حقیقتاں کھل جان تے شریعت اور طریقت تے عمل کرنے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے شریعت دا نور طریقت دا نور حقیقت دا نور معرفت دا نور ایمان دا نور قرآن دا نور علم دا نور ہر قسم دے نور عطا فرمائے سارے باطن روشن تے منور فرما دے تے اپنے بندیاں چ داخل فرما لے وما علینا الا البلاغ